السلام علیکم۔ انلائٹن اکیڈمی کے سرٹیفکیٹ کورس ان سائیکالوجی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں حافظ محمد شارق آپ لوگوں کا کورس انسٹرکٹر ہوں، اور آج ہماری پہلی کلاس ہے جس کا عنوان ہے انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی۔ آج کے کورس کا آغاز کرنے سے پہلے میں خاص طور پر ہمارے ان پارٹیسپینٹس کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا جو انلائٹن اکیڈمی میں اس سے پہلے ہمارے کسی بھی کورس میں شریک نہیں ہوئے۔ مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ انلائٹن اکیڈمی میں اور بھی بہت سارے کورسز میں فری سیشنز میں شریک رہیں گے، اور آپ لوگوں کے لیے یہ سفر انشاءاللہ بہت ہی اچھا اور فائدہ مند ہوگا۔ تو کورس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں خدا کا نام لے کر، اور سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہم کیا کچھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے کورس کی بنیادی آؤٹ لائن کیا ہوگی، اور اس کورس میں آپ کی اور ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کورس میں آپ کی ایکسپیکٹیشن ہم سے کیا ہونی چاہیے۔ اس کورس کے جو بنیادی آبجیکٹیوز ہیں یا جو آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی وہ یہ ہے کہ اس کورس کے بعد آپ لوگ علم نفسیات کے جو بنیادی اصول و مبادی ہیں، بیسک پرنسپلز آف سائیکالوجی، آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے اور اس کو بیان بھی کر سکیں گے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ علم نفسیات میں جب انٹرسٹ کا اظہار کرتے ہیں اور مختلف کتابیں خریدتے ہیں مطالعہ کرنے کے لیے، لیکن جب وہ مطالعہ کرنے کے لیے کتاب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں وہ کتاب سمجھ نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کتاب کے اندر جو ٹرمز ہوتی ہیں، اس کے جو معنی ہوتے ہیں، اس کے پیچھے پورا جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے، جو ایک اسکیما موجود ہوتا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں پڑھنے والے کے ذہن میں نہیں ہوتی۔ تو ہمارے اس کورس سے آپ کو یہ بھی یقیناً طور پر فائدہ ہوگا کہ آپ علم نفسیات کے بنیادی اصول و مبادی کے ساتھ بنیادی ٹرم سے اچھی طریقے سے واقف ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اگر آپ نے علم نفسیات کا مطالعہ کرنا ہے تو آپ کن کتابوں سے رجوع کر سکتے ہیں، اور آپ ان کتابوں کو سمجھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ کورس یوں سمجھ لیں کہ ایک بنیادی اینٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کورس کے بعد آپ فردر اسٹڈیز بڑی آسانی کے ساتھ کر سکیں گے علم نفسیات کے حوالے سے۔ دوسرا جو ہمارا فرض پر یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی ایکسپیکٹیشن اس کورس میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کورس کے بعد آپ انسانوں کی جو نفسیات ہے، ہیومن سائیکی جو ہے، وہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ ہیومن سائیکی کو سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ لوگ مخصوص قسم کے رویے کا اظہار کیوں کرتے ہیں، کیوں ایک شخص مستقل طور پر جھوٹ بول رہا ہے، کیوں ایک شخص اتنا بہادر ہے، کیوں ایک شخص اتنا خوف زدہ ہے، کیوں ایک شخص آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، اور کیوں ایک شخص آپ پر اتنا غصہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص بہت زیادہ خاموش ہے، پریشان ہے، تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور کیوں وہ اتنا زیادہ پریشان ہے۔ یا ایک شخص جو بہت زیادہ بولنے کی عادت رکھتا ہے، تو وہ شخص کیوں اتنا زیادہ بولتا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اس کے رویے کے پیچھے کیا معاملات ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان کی جو نفسیات ہے وہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ دوسروں کی نفسیات کو سمجھ سکیں گے تو اپنی نفسیات کو بھی آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے، اور اس کے ساتھ ہی اس ہمارے جو نفسیات کے اندر جو مسائل ہیں اس کو بھی آپ مثبت طور پر تبدیل کر دیں گے، یعنی آپ کا جو تھاٹ پیٹرن ہے اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے اس سیشن میں جب سی بی ٹی، ریلیشن شپس اور ڈپریشن اور اس طرح کے خاص طور پر سائیکو انالیسس کا جو سیشن ہوگا ایک دو کلاسز کے بعد، اس کے بعد آپ کے اندر اپنے سوچ کے بارے میں اور آپ کا جو اپنا جو سوچنے کا جو انداز ہے وہ یقینی طور پر تبدیل ہو جائے گا، اپنے بارے میں بھی، معاشرے کے بارے میں بھی، اور دوسروں کے بارے میں بھی۔ اس کے علاوہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یقیناً ہم جب اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارے اندر کچھ برائیاں بھی موجود ہیں، ہمارے اندر کچھ اچھائیاں بھی موجود ہیں۔ کچھ ایسی عادتیں ہیں جس سے ہم چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسی عادتیں ہیں جنہیں ہم اپنانا چاہتے ہیں۔ کچھ ایسے ڈر، خوف یا ایسے ذہنی رکاوٹیں موجود ہیں جو ہماری ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی کمیونیکیشن اسکل اچھی نہ ہو، مثال کے طور پر کوئی شخص بہت زیادہ شرم، جھجک یا پریشانی میں مبتلا رہتا ہو، تو اس کے لیے زندگی میں آگے بڑھنا بہت مشکل ہوگا۔ یا مثال کے طور پر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی برائی میں مبتلا ہے، تو اس برائی سے نکلنا کس طرح ممکن ہے، اور علم نفسیات اس میں آپ کی کس طرح سے مدد کر سکتی ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ اس کورس میں پڑھیں گے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یعنی کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں گے، اور اس کے علاوہ انڈرسٹینڈنگ ادرس بیہیویئر۔ ادرس بیہیویئر کا مطلب یہ کہ کوئی بھی شخص جو رویے کا اظہار کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک شخص آپ پر غصہ کر رہا ہے بہت زیادہ، تو وہ غصہ کیوں کر رہا ہے آپ کے اوپر، کیا وہ غصہ واقعی آپ کے لیے ہے؟ ایک شخص کو اگر برے خواب آ رہے ہیں تو وہ برے خواب کیوں آ رہے ہیں؟
ایک شخص بہت زیادہ رو رہا ہے، یا ایک شخص آپ فرض کر لیں کہ کسی کے انتقال پر ہنس رہا ہے، تو وہ کیوں ہنس رہا ہے؟ یہ ایک نارمل بیہیویئر ہے نا، وہ تو کیوں ہنس رہا ہے؟ تو ان تمام لوگوں کے جو رویے کے پیچھے جو وجوہات ہیں اس کو آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے. اور آخری اہم ترین جو چیز ہے وہ ہے گڈ ریلیشن شپ. جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ سامنے والے کی شخصیت کیا ہے، سامنے والے کا مزاج کیا ہے، سامنے والے کے ایموشنز اس وقت کیا چل رہے ہیں، وہ کس کیفیات سے گزر رہا ہے، تو یقینی طور پر آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی اس سے تبدیل ہو جائے گا، وہ بھی چینج ہو جائے گا. اور یہ چینج ایک مثبت چینج ہوگا، ایک پازیٹیو چینج ہوگا، نیگیٹو نہیں ہوگا. تو خاص طور پر جب ہمارا یہ سیشن ہوگا میل فیمیل سائیکالوجی کا، چائلڈ سائیکالوجی کا، انفلوئنس کرنے کا، کنونس کرنے کا، تو یہ جو سیشنز ہیں اس میں آپ لوگوں کے لیے بہت یعنی انٹرسٹنگ چیز ہوگی سیکھنے کے لیے، اور خاص طور پر آپ کی ریلیشن شپ کے لیے. جب ہم لو سائیکالوجی پر بات کریں گے تو وہ سبجیکٹ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ہماری ایکسپیکٹیشن آپ سے کیا ہوں گی. سب سے پہلے ہماری جو میری ایکسپیکٹیشن آپ سے ہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ تمام لیکچرز وقت پر سنیں. ایسا نہ ہو کہ ہم لیکچر 5واں یا 6واں پڑھ رہے ہوں، چل رہا ہو، اور آپ ابھی تک پہلے لیکچر پر موجود ہوں. تو نیکسٹ کلاس ہونے سے پہلے تمام لیکچرز آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے، کیونکہ یہ لیکچرز آپ کسی بھی وقت سن سکتے ہیں، تو اپنی سہولت کے اعتبار سے آپ سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر یہ کہ کسی بھی لیکچر کو اسکپ نہ کریں. ایسا نہ کریں کہ ایک لیکچر چل رہا ہے آپ نے اس کو اسکپ کرتے کرتے فارورڈ کرتے کرتے جو ہے وہ آگے کر دیا. ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے جو گفتگو میں آ جاتی ہے، اور وہ اگر آپ سے مس ہو گئی تو ہو سکتا ہے اس پورے کانسیپٹ کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے، یا کوئی اہم ترین بات جو علم نفسیات میں بہت اہم تھی وہ آپ سے مس ہو جائے. تو پورے لیکچر سنیں اور کسی بھی لیکچر کو مس نہ کریں. اس کے بعد آ جاتا ہے میکنگ نوٹس، یعنی ہم آپ سے امید کریں گے کہ آپ نوٹس بھی تیار کریں. صرف یہ لیکچر، صرف یہ سلائڈس آپ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے، آپ الگ سے مطالعہ بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے اس کے نوٹس تیار کریں. آبزرویشن. ایک سائیکالوجسٹ کبھی بھی اچھا سائیکالوجسٹ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس کا مشاہدہ اچھا نہ ہو. اپنے سراؤنڈنگز میں لوگوں کے رویوں کو دیکھیں، حتیٰ کہ سڑک پر بھی کھڑے ہوئے ہوں، مختلف لوگوں کی باڈی لینگویج کو جج کرنے کی کوشش کریں. جج کرنے سے مراد مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں، ججمنٹل ہرگز نہ ہوں ابھی. ٹھیک ہے، لیکن آبزرویشن آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے، آپ کی امیجنیشن اور آپ کی آبزرویشن. بینگ سائیکالوجسٹ ہر انسان کی بہت اچھی ہونی چاہیے، ورنہ کوئی بھی سائیکالوجسٹ بغیر آبزرویشن کے اچھا سائیکالوجسٹ نہیں بن سکتا. پھر کوشچنس کرنا، یعنی کہ آپ کا اگر کوئی سوال ہے جو کچھ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو یقینی طور پر ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ سوال پوچھیں، بار بار سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ مجھ سے ہمارے آفیشیل نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور آخری چیز کہ یہ تمام لیکچرز، تمام مٹیریلز آپ کانفیڈینشیل رکھیں گے، کیونکہ یہ معلومات ایسی ہوتی ہے جو ادھوری معلومات خطرناک ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ آدھا سچ مکمل جھوٹ ہوتا ہے، تو آدھے سچ کو کہیں پر بھی آپ ڈیلیور نہ کریں ورنہ وہ مکمل جھوٹ ہو جائے گا. تو جب یہ معلومات ادھوری ہوں گی تو آپ بہت ساری غلط ججمنٹ کی طرف چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک مرض میں مبتلا نہ ہو، ایک شخص کا مسئلہ کچھ اور ہو، لیکن آپ کسی اور جانب اس کو جج کرنا شروع کر دیں گے. تو کوشش یہ کریں کہ ان تمام چیزوں کو کانفیڈینشیل رکھیں اور صرف خود تک محدود رکھیں. اب ہم اس کورس کی آؤٹ لائن کو بات کر لیتے ہیں کہ اس کورس کی آؤٹ لائن کیا ہوگی. اس کورس آؤٹ لائن میں ہم بنیادی میں آپ کو اسٹرکچر بتا رہا ہوں، یعنی یہاں پر اگر 10 ٹاپکس میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ 10 کلاسز ہرگز نہیں ہیں. ان میں سے بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں جو کہ مختلف چھوٹے چھوٹے حصوں میں بھی تقسیم ہوں گے. یعنی ہو سکتا ہے کہ انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی ہماری 2 کلاس پر مشتمل ہو، اور سائیکو انالیسس بھی ہماری 2 سے 3 کلاسز پر مشتمل ہو. تو یہ میں آپ کو بیسک اس کا اسٹرکچر بتا رہا ہوں. جیسے اس میں لو سائیکالوجی مینشن نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی میل اور فیمیل سائیکالوجی کے اندر ہی انشاءاللہ شامل ہو جاتا ہے. تو کورس ہماری آؤٹ لائن کچھ اس طرح سے ہوگی کہ سب سے پہلے یعنی آج کی کلاس میں ہم انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی پڑھیں گے کہ سائیکالوجی کیا ہے، اس کے بنیادی اصول و مبادی کیا ہیں، یہ سائنس کس چیز کو فوکس کرتی ہے اور کس چیز کو فوکس نہیں کرتی. پھر ہیومن برین، انسان کا دماغ کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کے مختلف حصے کیا ہیں، مختلف حصوں کے جو مختلف فنکشنز ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کا ہماری نفسیات سے کیا تعلق ہے، یہ سب انشاءاللہ پڑھیں گے. اور یہ ٹاپک بھی بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. سائیکو انالیسس، یہ علم نفسیات کا بڑا ہی اہم ترین ٹاپک ہوگا ہمارا، تحلیل نفسی جس کو ہم کہتے ہیں. اس میں ہم مختلف تحلیل نفسی سے متعلق تصورات کا مطالعہ کریں گے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ علم نفسیات کو، خاص طور پہ انسان کی پوری نفسیات کی اگر ہم بات کریں تو سمجھنے کے لیے سائیکو انالیسس کو سمجھنا
اور اس پر ایک اچھی گرفت رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایب نارمل سائیکالوجی، جس میں ہم مختلف ذہنی مسائل اور ذہنی امراض پر بات کریں گے۔ انزائٹی کیا ہے، ڈپریشن کیا ہے، اور بائیپولر ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے، اسکیزوفرینیا کیا ہوتا ہے، اور اسٹریس کیا ہوتا ہے، اور ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کورس میں کسی بھی مرض کا علاج تو نہیں بتائیں گے، لیکن یہ بات ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ڈیل کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کے جو رسک فیکٹر ہے اس کو منیمائز کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سائیکالوجی آف ریلیشن شپس کی، کہ بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنے ٹیچرس کے ساتھ، یعنی جو مختلف ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں۔ یہ سبجیکٹ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ہیومن موٹیویشن، یعنی محرک کیا ہوتا ہے، متحرک آپ کیسے کسی کو کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم موٹیویشنل اسپیکر والی باتیں نہیں کریں گے کہ دنیا کو جو ہے فتح کر لیا جائے اور یہ تمام چیزیں۔ ہم اس پر بات کریں گے کہ موٹیویٹ کیسے کیا جاتا ہے، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ لرننگ پر ہم بات کر لیں گے، لرننگ اسٹائلس پر، ہیومن میموری پر ہم بات کریں گے، کیسے چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ، کیسے چیزوں کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا دلچسپ سبجیکٹ ہوگا۔ ہاؤ ٹو انفلوئنس اینڈ کنونس، کہ کسی کو کنونس کیسے کیا جاتا ہے، یا آپ کو مارکیٹنگ کے اندر بڑا کام آ سکتا ہے ٹاپک، یا اپنے گھر میں بھی کسی کو اگر ہمیں کنونس کرنا ہو تو کیسے کام آ سکتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے۔ کس طرح سے لوگوں پر آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں، آپ کی ٹرکس، آپ کی اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے۔ چلڈرن سائیکالوجی، یعنی بچوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ میل اینڈ فیمیل سائیکی، یعنی کہ عورتوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے اور مردوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے، اور ان دونوں کے اندر فرق کیا ہوتا ہے۔ یہ ٹاپک بھی بڑا ایک دلچسپ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری کورس کی جو ہے بنیادی آؤٹ لائن ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس آؤٹ لائن کے ساتھ ہی ترتیب یقینی طور پر آگے پیچھے ہوں گی اس کی، لیکن میں امید کروں گا کہ اس کورس آؤٹ لائن کو ہم مکمل طور پر پورا کریں گے، اور بہت کچھ ہم اس کورس کے اندر سیکھ سکیں گے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے کورس کا، یعنی باقاعدہ کنٹینٹ کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از سائیکالوجی۔ سائیکالوجی دو الفاظ کا مرکب ہے، سائیکی اور لاجی۔ سائیکی کا مطلب ہوتا ہے سول یا مائنڈ، یعنی انسان کا ذہن یا پھر اس کی روح۔ کیونکہ قدیم زمانے میں جب علم نفسیات کا آغاز ہوا تو اس وقت انسان کی روح اور ذہن کو ایک ہی چیز سمجھی جاتا تھا، تو لہٰذا جب یہ مطالعے کا آغاز ہوا تو اس مطالعے کو روح کا مطالعہ کہا گیا، تو اس وجہ سے اس کو سائیکالوجی کہا جاتا ہے۔ اور لاجی کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی سائنس، یعنی کسی بھی چیز کو ڈیٹیلڈ جو ہے وہ ایگزامن کرنا، اس کے ایلیمنٹس، اس کے اسٹرکچر کو جو ہے وہ جانچنا اور اس کو پرکھنا اور پورا ایک مطالعہ کرنا، تجزیہ کرنا۔ تو سائیکالوجی کا مطلب اگر آپ لغوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ سائنس، یعنی لاجی کا مطلب سائنس، اور سائیکی کا مطلب مائنڈ یا پھر آپ کی روح یعنی سول۔ لیکن جب ہم اصل ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں سائیکالوجی کی، تو سائیکالوجی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے، a scientific study of mind and behavior۔ بعض جگہوں پر ہیومن مائنڈ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن میں اس میں ہیومن اس لیے شامل نہیں کرتا کہ اینیمل سائیکالوجی بھی بہرحال آج ایک ماڈرن سائیکالوجی کی اہم ترین فیلڈ ہے۔ تو سائنٹیفک اسٹڈی، سائنٹیفک کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی سوڈو سائنس نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان مفروضات گڑھ کر اپنی طرف سے اندازے لگا کر یا تکے لگا کر جو ہے کسی کے شخصیت کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ ایک علم ہے سوری یہ باقاعدہ ایک علم ہے، اور اس کو سائنٹیفک میتھڈ کے پر گزارا جاتا ہے۔ کنٹینٹ جمع کیا جائے گا، معلومات جمع کی جائے گی، تجربہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد پریڈکشن بھی کی جائے گی، اور پھر نتیجہ نکالا جائے گا کہ کون سا مفروضہ درست ہے، کون سی تھیوری درست ہے۔ تو پہلی چیز یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے۔ دوسری چیز ہمارا مائنڈ، یعنی مائنڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو سوچ ہوتی ہے، ہمارا جو ذہن کے اندر جو پروسیس چل رہا ہوتا ہے، اس سب چیزوں کو مائنڈ کہتے ہیں۔ اور بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ بیہیویئر کوئی بھی آپ کا ایکشن، کوئی بھی آپ کا سوچ، وہ تمام کی تمام چیزیں بیہیویئر ہے۔ مثال کے طور پر آپ چلتے ہیں کس طرح سے، آپ لباس پہنتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کسی سچویشن میں ڈر خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں، آپ نفرت کرتے ہیں، آپ کسی پر غصہ کرتے ہیں، آپ کوئی چیز جلدی یاد کر لیتے ہیں، آپ کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، آپ زیادہ بولتے ہیں، آپ کم بولتے ہیں، آپ تنہائی میں ہوتے ہیں اور ڈپریشن محسوس کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بیہیویئر ہے۔ تو انسان کی ذات سے اندر یا باہر، ظاہر و باطن میں جو کچھ اظہار ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کا بیہیویئر ہوتا ہے۔ اینی ایکشن، انڈیویجول کا کوئی بھی ایکشن، کوئی بھی چیز ہوگی وہ اس کا بیہیویئر کہا جائے گا۔
اور سائیکالوجی کیا کرتی ہے؟ آپ کا ذہن، یعنی ذہن کے اندر کیا چل رہا ہے، میکینزم کیا ہے، کیا چیز آ رہی ہے اس کے اندر، کیا چیز آؤٹ پٹ ہے، کیا چیز ان پٹ ہے، ان چیزوں کا مطالعہ کرے گی اور بیہیویئر کا مطالعہ کرے گی. یہی وجہ ہے کہ سائیکالوجسٹ کو بیہیویئرولوجسٹ بھی کہا جاتا ہے عام طور پر، کیونکہ سائیکالوجسٹ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ مائنڈ اور بیہیویئر کو اسٹڈی کرے اور اسی کو فوکس کر کے مزید کام کرتا ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اگر گولز آف سائیکالوجی کی، تو اس میں آپ کو مزید چیزیں کلیئر ہو جائیں گی جب ہم گولز آف سائیکالوجی کو اسٹڈی کریں گے. سب سے پہلے ہم اس سے پہلے انہیں گولز سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں میتھس آف سائیکالوجی. سائیکالوجی کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیاں کیا ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ قسم کی غلط فہمیاں ہیں. سب سے پہلے مشہور غلط فہمی یہ ہے کہ آئی نو ہیومن سائیکالوجی، سائیکالوجی از ویری ایزی، کہ میں علم نفسیات کو جانتا ہوں، میں لوگوں کے نفسیات بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں. یقیناً یہ جملہ آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا، جو خاص طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ تجربے کار ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ جب آپ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، جب آپ ٹیچنگ کی فیلڈ میں ہوتے ہیں، یا کسی بھی جب آپ پروفیشنل زندگی کا یا پریکٹیکل لائف کا آغاز کرتے ہیں، تو آپ کو ایک اچھا تجربہ حاصل ہو جاتا ہے، آپ اچھے طریقے سے پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ علم نفسیات کو جانتے ہیں. جس طرح مجھے یہ بات معلوم ہے کہ سر میں درد ہوگا تو مجھے پیناڈول کھانی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں یا میں میڈیکل سائنس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. نہیں، ہرگز نہیں. اگر ابھی آپ جب یہ مطالعہ کریں گے علم نفسیات کا مکمل طور پر، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ علم کوئی معمولی علم نہیں ہے. یہ بہت ہی دلچسپ، بہت ہی حیرت انگیز اور بہت ہی کمپلیکس قسم کا، بہت ہی پیچیدہ قسم کا علم ہے، کیونکہ انسان کی نفسیات اتنی ہی پیچیدہ اور اتنی ہی وسیع ہے جتنی اس کائنات کی سرحدیں ہیں وسیع. بلکہ بے سرحد کائنات ہم کہتے ہیں نا اس کو، کہ بے کراں ایک کائنات ہے، اس سے زیادہ وسیع ہماری اپنے اندر کی دنیا ہے. لیئرز کے نیچے ایک لیئر موجود ہے، ہر پرت کے نیچے ایک پرت موجود ہے، اور ہزاروں دبیز پردوں کے پیچھے ہماری اپنی شخصیت موجود ہے. تو انسان کی شخصیت کے بارے میں یہ کہنا کہ میں بہت اچھا ماہر نفسیات ہوں یا ماہر نفسیات سے بہتر جانتا ہوں، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. ہم انسان کی نفسیات کو بالکل نہیں جانتے، اور جب آپ یہ پڑھیں گے چیزیں تو آپ کو بخوبی اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا. سائیکالوجسٹ ریڈز مائنڈ. سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ مائنڈ ریڈ کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی یا میتھ ہے. اکثر لوگوں کے ساتھ یہی ایک واقعہ ہوتا ہے کہ جب وہ سائیکالوجی پڑھ رہے ہوں اور کسی کو بتا دیں کہ میں سائیکالوجی پڑھ رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں اچھا بتاؤ پھر میں کیا سوچ رہا ہوں، میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے. تو سائیکالوجی کوئی مائنڈ ریڈنگ کا نام نہیں ہے. اسپرچویلٹی یا اس طرح کی چیزوں میں جہاں آپ اورا ریڈنگ کرتے ہیں اور دیگر علوم پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ چیزیں شاید ہو سکتی ہیں. لیکن سائیکالوجسٹ کبھی بھی آپ کا مائنڈ ریڈنگ کر سکتا، یعنی وہ آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اور وہ یہ بتا دے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. اٹ از ناٹ پاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ نان وربل کمیونیکیشن، آپ کی باڈی لینگویج کے ذریعے، آپ کے چہرے کے تاثرات کے ذریعے، آپ کے ہاتھوں کی یا آپ کی باڈی کی، آپ کے چیسٹ کی، آپ کے پاؤں کی موومنٹس کے ذریعے وہ یہ جان سکے کہ اس وقت آپ کس ایموشن سے گزر رہے ہیں. آپ جلدی میں ہیں، آپ کمفرٹ محسوس کر رہے ہیں، آپ خوش ہیں، آپ ڈپریس ہیں، آپ اس شخص جس کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے بہت زیادہ کلوز محسوس کر رہے ہیں، یا بہت زیادہ ایک انسیکیور محسوس کر رہے ہیں. یہ چیزیں جج کی جا سکتی ہے. باقاعدہ اس کا ایک کورس بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے نان وربل کمیونیکیشن کا، جس میں آپ آنکھوں سے، ناک سے، چہرے سے، کان سے، ہاتھوں سے، حتیٰ کہ آپ کی شولڈرز کے ذریعے بھی آپ یہ جج کر رہے ہوتے ہیں کہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، یہ کانفیڈنٹ ہے یا کانفیڈنٹ نہیں ہے. آپ یہ تمام چیزیں جج کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال لیکن سائیکالوجسٹ مائنڈ ریڈ نہیں کرتا. سائیکالوجسٹ کین ہپنوٹائز. یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر آپ کسی کو بتا دیں کہ میں سائیکالوجسٹ ہوں تو کہے گا اچھا مجھے ہپنوٹائز کر کے بتاؤ. سائیکالوجسٹ ہپنوٹائز نہیں کرتا، ہر سائیکالوجسٹ ہپنوٹائز نہیں کرتا. اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے، باقاعدہ لائسنس ہوتا ہے، باقاعدہ ہپنوتھراپی کی ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے بعد ہی کوئی شخص کسی کو ہپنوٹائز کر سکتا ہے. پھر ہپنوٹائز کے بارے میں بھی بہت ساری میتھس ہیں، اس کے بارے میں ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے ڈیٹیل سے جب ہپنوٹزم پر ہم بات کریں گے. سائیکالوجسٹ آر ڈاکٹرز آف برین. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. سائیکالوجسٹ دماغ کے ڈاکٹر نہیں ہوتے، وہ سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یا نیورولوجسٹ ہوتے ہیں. اس پر بھی ہم آگے چل کر بات کریں گے. سائیکالوجی کا جو کام ہوتا ہے وہ صرف آپ کے جو سوچ ہے، آپ کے جو سوچنے کا انداز ہے یا آپ کے جو بیہیویئر ہے اس کو چینج کرنا ہوتا ہے. کنسلٹ اے سائیکالوجسٹ مین ون از مینٹلی ill. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک خاتون جن کا بچہ جو ہے کمیونیکیشن کی کچھ پرابلم میں مبتلا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کروائیں ان کو اور کسی سے کاؤنسلنگ لیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ میرے بچے کو پاگل قرار دے رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، پاگل کی اس میں کوئی بات نہیں ہے. یہ پاگل ورڈ میں نے جان بوجھ کر استعمال کیا کیونکہ ہمارے ہاں کانسیپٹ ہی یہی ہے.
حالانکہ بڑا ایک ان ایتھیکل ورڈ ہے یہ. جس طرح ہمیں نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے ذہن میں بھی بعض اوقات کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. جس طرح ہمارے جسم میں کوئی ایشوز ہو جاتے ہیں نا چھوٹے موٹے، ذہن میں بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ اس کو حل کرنے کے لیے سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. ڈپریشن ہو سکتا ہے، انزائٹی ہو سکتی ہے، اسٹریس ہو سکتا ہے، کوئی ڈر ہو سکتا ہے، اونچائی سے ڈر، پبلک اسپیکنگ سے ڈر، شرم جھجک، کوئی ریلیشن شپس کے اندر پرابلم ہو رہی ہو، آپ کے اسپاؤس سے، آپ کے پیرنٹس سے، آپ کے بچوں سے، تربیت کا معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہو. تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کاؤنسلر سے، آپ جو سائیکالوجسٹ سے ڈسکس کرتے ہیں. اور اس کا مطلب ہر کسی نہیں ہوتا کہ آپ پاگل ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ غلط فہمی نکالیں اور لوگوں کو بھی اویئر کریں اس حوالے سے. بینگ اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی، آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ یہ جو میتھس ہے سائیکالوجی کے بارے میں، اس لوگوں کو یہ چیزیں پہنچائیں کہ دیکھیں یہ چیزیں غلط فہمی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سائیکالوجسٹ آر میڈ، سائیکالوجسٹ پاگل ہوتے ہیں. تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، پاگل ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو پہچان چکے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو جان چکے ہوتے ہیں. ایک شخص اگر میرے پاس آتا ہے اور مجھ پر غصہ کرتا ہے، مجھے یہ بات معلوم ہو کہ یہ شخص جو غصہ کر رہا ہے مجھ پر نہیں کر رہا، کسی اور پر کر رہا ہے، تو شاید میرا جو رویہ ہے وہ ریئیکشن مختلف ہوگا. وہ ریئیکشن نہیں ہوگا، میرا رویہ اس کے ساتھ ہمدردانہ ہوگا. اور ہو سکتا ہے کوئی دوسرا شخص جو مجھے دیکھ رہا وہ کہے گا کہ کیسا پاگل انسان ہے کہ اس کے غصے کا جواب محبت سے دے رہا ہے. تو ٹھیک ہے، سائیکالوجسٹ پاگل ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک میتھ ہے کہ سائیکالوجسٹ پاگل ہوتے ہیں. سائیکالوجسٹ ایک اچھی زندگی بسر کرتے ہیں، ایک سمجھدار زندگی بسر کرتے ہیں. وہ لوگوں کی نفسیات کو جانتے ہیں، لوگوں کے مزاج کو پہچانتے ہیں، اور ہر ایک کے مزاج کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اور ان کی جو ڈیلنگ ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. آپ خود اس چیز کو لاجیکلی جج کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ سامنے والے کی پرسنالٹی کیسی ہے، تو کیا آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے یا آپ کے معاملات مزید خراب ہوں گے؟ یقینی طور پر اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے. تو یہ تھی سائیکالوجی کے بارے میں میتھ. اور اب ہم بات کر لیتے ہیں ایک اہم ٹاپک پر، جو کہ ہے ڈفرینس بٹوین سائیکیٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ. کیونکہ اکثر لوگ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ میں فرق نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. سائیکیٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک میڈیکل پروفیشنل ہوتا ہے، اور سائیکالوجسٹ مینٹل ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوتا ہے. یعنی کہ اس کا کام آپ کی مینٹیلٹی سے ہوتا ہے، آپ کے ذہن سے ہوتا ہے. اور سائیکیٹرسٹ میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کرتا ہے. سائیکیٹرسٹ میڈیسنس بھی جو ہے وہ سجیسٹ کر سکتا ہے، پرسکرائب کر سکتا ہے، جبکہ سائیکالوجسٹ میڈیسن کبھی بھی لکھ کر نہیں دے گا. وہ آپ کو ہپنو تھراپیز بتائے گا، آپ کو ہپنوٹائز کرے گا، یا آپ کو سی بی ٹی بتائے گا، NLP بتائے گا، مختلف طریقے بتائے گا کہ کس طرح سے آپ کو اپنے بیہیویئر میں تبدیلی لانی ہے، یا وہ آپ کے اوپر خود کوئی تھراپی اپلائی کرے گا. تو یہ فرق ہے. یعنی سائیکیٹرسٹ دوائی دیتا ہے اور سائیکو تھراپسٹ یا سائیکالوجسٹ سائیکو تھراپی کرتا ہے. سائیکیٹرسٹ کا جو کنسرن ہوتا ہے، فوکس ہوتا ہے، وہ برین ہوتا ہے، جبکہ سائیکالوجسٹ کا کنسرن بیہیویئر ہوتا ہے. سائیکیٹرسٹ بھی اس سینس میں تو کنسرن کرے گا بیہیویئر سے کہ برین کا تعلق بیہیویئر کے ساتھ کیا ہے، لیکن اس کے اندر جو چھیڑ چھاڑ کرنے کا کام ہے، جو انٹروین کرنے کا کام ہے، وہ سائیکیٹرسٹ کرے گا برین میں. اور بیہیویئر میں جو چینجز کرنے کا کام ہے وہ سائیکالوجسٹ کرے گا، برین میں سائیکالوجسٹ نہیں کرے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ جو دماغ کا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ سرجری بھی کر سکتا ہے اور وہ دوائیاں بھی دے سکتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ کام جو ہے جو نیورو سرجنز ہوتے ہیں یا سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور سائیکالوجسٹ کا کام صرف اور صرف بیہیویئر کو چینج کرنا ہوتا ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں گولز آف سائیکالوجی کی، تو آپ کو یہ چیز مزید کلیئر ہو جائے گی. گولز آف سائیکالوجی بنیادی طور پر 4 ہیں. یعنی سائیکالوجی اسٹڈی کرنے کا جو گول ہے وہ 4 ہوتے ہیں. ڈسکرائب، یعنی کسی بھی رویے کو ڈسکرائب کرنا، بتانا کہ یہ رویہ کیا ہے اور اس کے کمپوننٹس یعنی عناصر کیا ہیں. ایکسپلین کرنا، اس کی وجوہات بیان کرنا، اس کے محرکات بیان کرنا، اور اس میں کیا رسک فیکٹرز ہیں یہ بیان کرنا. پریڈکٹ کرنا کہ اگر کوئی بھی شخص اس رویے سے گزرتا ہے یا اس سچویشن سے گزرتا ہے تو اس کے رویے میں کیا تبدیلی آئے گی. مثال کے طور پر یہ پریڈکٹ کرنا کہ پاکستان کے اندر اگر لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے رات کے ٹائم یا دن کے وقت یا ورکنگ آورس کے اندر، تو اس سے لوگوں کے رویے میں کیا تبدیلی آئے گی. یا مثال کے طور پر اگر ایگزامز ہو رہا ہے اور باہر کہیں پر شور شرابہ ہے تو آپ کی پرفارمنس میں کیا تبدیلی آئے گی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پریڈکشن ہو رہی ہے. تو سائیکالوجسٹ کا کام پریڈکٹ کرنا بھی ہوتا ہے. ایک انسان اگر اس طرح کے رویے کا اظہار کر رہا ہے تو وہ آگے چل کے کس طرح کے رویے کا اظہار کر سکتا ہے، یہ پریڈکٹ کرے گا. پھر کنٹرول کرنا، بیہیویئر کو کنٹرول کرنا یا پھر چینج کرنا. مثال کے طور پر ڈپریشن ہے تو اس کو کنٹرول کرے گا اور چینج کرے گا ہیپینس کے اندر. یہاں بائی پولر ہے تو اس کو بیلنس کرے گا. انزائٹی ہے تو اس کو بھی بیلنس کرنے کی کوشش کرے گا. تو جو بیہیویئر کے اندر جو گڑبڑ ہو جاتی ہے، ایک خرابی جو پیدا ہو جاتی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کا کام بھی سائیکالوجی کا ہے. 4 گولز ہیں: ڈسکرائب،
ایکسپلین، پریڈکٹ اور کنٹرول کرنا. تو ہمیشہ یاد رکھیں سائیکالوجی کے 4 گولز کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب ہم ہسٹری آف سائیکالوجی کی بات کر لیتے ہیں. ہسٹری آف سائیکالوجی. انسان جب سے اس دنیا میں وجود رکھتا ہے اس وقت سے انسان اپنے نفس کا مطالعہ کر رہا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اسی زمانے سے سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس کے کچھ اخلاقیات ہوتے تھے اور وہ مختلف معاملات سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا تھا. تو جب کبھی ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ انٹریکشن ہوگا تو سائیکالوجی آٹومیٹکلی وجود میں آ جاتی ہے، خاص طور پر جب اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے اس دنیا میں انسان کا وجود ہے تب سے علم نفسیات کا بھی وجود موجود ہے. لیکن اگر آپ اس کو باقاعدہ ہسٹری کے طور پر لیں تو اس میں سب سے پہلا جو دور آتا ہے وہ پری ہسٹرک ایج آتا ہے. پری ہسٹرک ایج سے مراد یہ ہے کہ آج سے لگ بھگ 7000 یا 5000 سال پہلے کا جو زمانہ ہے وہ پری ہسٹورک ایج کہلاتا ہے، یعنی جس وقت تاریخ نہیں لکھی گئی تھی اور انسان شاید غاروں میں رہتا تھا، جنگلوں میں رہتا تھا اور چھوٹی چھوٹی اس نے آبادیاں بنائی ہوئی تھی. اس دور کے اندر انسان نے اپنے نفس کا متعلق آغاز کر دیا تھا. ہم جانتے ہیں کہ مختلف ریچولز ہوتے تھے، تعویذات یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دم، درود، جادو ٹونا، ایک دوسرے سے جین اتارنا، بخار کا علاج کرنا، مختلف امراض کا علاج کرنا. انسان اس چیز کے اندر انوالو تھا اور کچھ اخلاقی اصول و ضوابط بھی ہمیں مذہب کی تاریخ سے ملتے ہیں کہ موجود تھے انسان کے پاس. تو وہ تمام کی تمام چیزیں، کیونکہ مذہب کا تو مقصد ہی انسان کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے، نفس کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تزکیہ نفس کی بات کی جائے گی تو سائیکالوجی آٹومیٹکلی وجود میں آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ ان ریچولس کو آپ یعنی یہ جو جادو ٹونا اور علاج وغیرہ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں توہمات بھی تھیں، اس کو اگر آپ ایک طرف رکھ لیں تو بھی جو پریکٹسز ہیں، یعنی کہ میڈیٹیشن کی پریکٹس ہو گئی، یوگا کی پریکٹس ہو گئی یا اس طرح کی اور بھی بہت ساری پریکٹسز تھیں، وہ بھی آج کے دور کے حساب سے ایک سائیکلوجیکل پریکٹس تھی اور اس کے بہت زیادہ سائیکلوجیکل ایفیکٹس بھی تھے. تو اس سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پری ہسٹورک ایج کے اندر بھی سائیکالوجی کا علم موجود تھا، لیکن اس وقت وہ باقاعدہ سائنس نہیں تھی، وہ ایک روح کا علم تھا. کیونکہ اس دور کے اندر جب انسان خواب دیکھتا تھا مثال کے طور پر تو یہ سوچتا تھا نا کہ خواب کہاں سے آ رہے ہیں. تو اب وہ خواب پر جب غور و فکر کر رہا ہے تو جو کچھ وہ اپنا علم بیان کر رہا ہے، جو کچھ اپنا اس خواب کا تجزیہ کر رہا ہے، وہ تجزیہ اصل میں اس کے نفس کا ہی تجزیہ ہے. تو سائیکالوجی وجود میں آ جاتی ہے. پھر ہمارا ایک دور آتا ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کا، اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن یعنی کہ موہنجو دڑو، گجرات انڈیا کا، اور پوری جو ہندوستان کی جو پوری تہذیب ہے، بر صغیر کی جس کو آپ تہذیب کہہ سکتے ہیں، وادی سندھ، یہاں پر علم نفسیات نے بہت زیادہ ترقی کی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کچھ تعصبات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کا مطالعہ نہیں کرتے، ورنہ اگر آپ پاتنجلی کا مطالعہ کریں یا قدیم کتابوں کا مطالعہ کریں جو کہ ہندوستانی تہذیب سے تعلق رکھتی ہیں، انفیکٹ اگر آپ کچھ اسکلپچرس کو ہی دیکھ لیں موہنجو دڑو وغیرہ کے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر سائیکالوجی کے بارے میں اعلیٰ ترین تصورات موجود تھے. اور وہی تصورات ہیں جس کو فرائڈ نے، کارل جونگ نے، ولیم جیمز نے یا دیگر سائیکالوجسٹ نے بعد میں ویسٹرنائز کر کے پیش کیا لوگوں کے سامنے. یہ باقاعدہ ایک طویل لیکچر کا موضوع ہے کہ کس طرح ویسٹرن اسکالرز نے انڈین سائیکالوجی اور مسلم سائیکالوجی کو یوز کیا اور اس کو ویسٹرنائز کر کے اپنے طور پر پیش کیا. پھر اس کے بعد ایک یونان کا دور آتا ہے. یونان میں سقراط، افلاطون اور زینفر، پائتھاگورس، اور بلکہ اکثر لوگ تو سقراط اور پلیٹو کو، ان میں سے ایک کو، یعنی بعض لوگ سقراط کے بارے میں کہتے ہیں، سوکریٹ کے بارے میں، اور بعض لوگ پلیٹو کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سائیکالوجی کے پہلے یعنی جو فاؤنڈر تھے وہ یہ لوگ تھے. لیکن بہرحال ابھی ہم جب یورپین ایرا کی بات کریں گے تو اس میں آپ کو کلیئر ہوگا کہ جو ولیم ونٹ تھے وہ سب سے پہلے فاؤنڈر تھے. لیکن اس چیز کا ہمیں بہرحال علم ہوتا ہے کہ گریک یعنی یونانی دور کے اندر علم نفسیات کا مطالعہ شروع کر دیا گیا تھا. انسان کی روح کا مطالعہ کیا جا رہا تھا، انسان کے رویوں کا مطالعہ کیا جا رہا تھا، اور اس پر کتابیں بھی باقاعدہ لکھی گئی ہیں. حتیٰ کہ اگر آپ افلاطون کے مکالمے پڑھیں تو اس کے اندر بھی انسان کی روح اور انسان کے نفس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بحث موجود ہے. اس کے بعد مسلم ایرا شروع ہوتا ہے جس میں مسلمان اسکالرز نے علم نفسیات پر باقاعدہ کام کیا ہے. اس میں آپ امام جعفر کو بھی لے سکتے ہیں، اس میں آپ امام رازی کو لے سکتے ہیں. بنو امیہ کے دور میں جب بیت الحکمت قائم کیا گیا تو اس میں بہت ساری کتابوں کے تراجم بھی کیے گئے اور بہت سارے کتابیں نئی بھی لکھی گئی علم نفسیات کے حوالے سے. ابن سینا ہے. اسی طرح امام رازی کے بارے میں تو باقاعدہ یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ جو ہے باقاعدہ سائیکیٹری وارڈ کے انچارج بھی تھے. اور اسی طرح امام غزالی احیاء العلوم کا مطالعہ کر لیں، ایک شاندار کتاب ہے سائیکالوجی پر.
امام ابن خلدون کا مطالعہ کریں، مقدمہ ابن خلدون، اور ماڈرن اگر آپ بات کریں تو شاہ ولی اللہ حجت اللہ بالغہ میں اور دیگر کتابوں میں بڑی تفصیل سے انسان کی نفسیات کے بارے میں بحث کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے صوفیہ نے تو یقینی طور پر رومی ہو گئے یا سعدی ہو گئے، اس طرح کے جو صوفیہ ہیں انہوں نے بہت کچھ انسان کی نفسیات کے بارے میں لکھا ہے، اور ویسٹرن اسکالرز نے بھی اس سے بہت زیادہ استفادہ بھی کیا ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ بعد میں کہ قرآن مجید میں علم نفسیات کے بارے میں کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ابھی ہم فی الحال بات نہیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد یورپین دور کا آغاز ہوتا ہے جس میں فلاسفرز کے زیر اثر یہ علم آیا، اور ان میں کانٹ، ڈیکرٹ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اسپنزا اور بہت سارے فلاسفرز ہیں جنہوں نے علم نفسیات پر لکھا، لیکن ان کا جو کنسرن ہوتا تھا وہ انسان کا ذہن، انسان کا ادراک اور انسان کا جسم اور ذہن کا تعلق اور اس طرح کے تصورات ہوتے تھے۔ یعنی باقاعدہ سائنس کے طور پر اس کو نہیں لکھا جس طرح سے مسلم ایرا کے اندر لکھا گیا تھا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اس حوالے سے بھی ترقی ہوتی رہی ہے۔ لیکن جب اس کے بعد 18ویں صدی کے بعد فرائڈ، کارل جونگ اور ولیم جیمز اور اس طرح کے مصنفین، اس طرح کے سائیکالوجسٹ یا فلاسفرز آئے، ان لوگوں نے علم نفسیات کو باقاعدہ ایک سائنس کی حیثیت دی۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایک جرمن جو ایک سائیکالوجسٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں 1879 میں ولیم ونٹ، انہوں نے سب سے پہلی سائیکالوجی کی لیب قائم کی تھی، اور انہی کو فادر آف سائیکالوجی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب فرائڈ تھے یا ولیم جیمز تھے، پیولوف تھے، کارل جونگ تھے، بہت سارے سائیکالوجسٹ گزرے جنہوں نے، جس کو آپ اکابرین یا فور فادرز کہہ سکتے ہیں علم نفسیات کے، جس میں انہوں نے باقاعدہ علم کی حیثیت دی۔ یعنی اگر آپ فرائڈ یا ان لوگوں کی بات کریں تو یہ سائیکالوجسٹ نہیں تھے بیسکلی، یہ یا تو نیورو سرجن تھے، میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے، اس طرح کے لوگ تھے، لیکن بعد ازاں انہوں نے باقاعدہ اس علم کو علیحدہ ڈسپلن کے طور پر رائج کیا، الگ سے اسکولز بنائے، انسٹیٹیوٹس بنائے، اور مختلف یونیورسٹیز کے اندر درسگاہیں قائم کی، شعبہ جات قائم کیے کہ باقاعدہ علم نفسیات کو ایک الگ حیثیت دی جائے۔ پھر اس کے بعد دور جو شروع ہوتا ہے وہ ماڈرن ایج ہے، جس میں سائیکالوجی نے بہت ترقی کی ہے اور مزید کر رہی ہے، اور ابھی بھی سائیکالوجی تو ایک ڈیولپمنٹل ایک فیز سے گزر رہا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری چینجز، بہت ساری تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں۔ اور میں آپ سب سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ اگر آپ لوگ ماڈرن سائیکالوجی سے اویئر رہنا چاہتے ہیں، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں ماڈرن کانسیپٹس کے اندر، تو یہ لازمی ہے کہ آپ جو جرنلز ہیں، ریسرچ جرنل جو ہوتے ہیں یا نئی کتابیں جو ہوتی ہیں ان سے بخوبی واقف رہیں اور ان کا مطالعہ کرتے رہیں۔ تو یہ تھی پوری ایک اوور آل ہسٹری، میں نے مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ اس کو سمری کرنے کی اس کی کوشش کریں، اس کا خلاصہ بیان کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ 3 حصے اس کے بن جاتے ہیں۔ پہلا وہ دور جب انسان نے اپنی روح کا مطالعے کا آغاز کیا، یعنی انسان کا فوکس علم نفسیات میں اس کی روح ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ دور آتا ہے جب علم نفسیات فلاسفرز کے زیر اثر آیا، یعنی کہ فلسفے کے تناظر میں اس کا مطالعہ کیا جانے لگا گریک میتھولوجی کے بعد۔ پھر اس کے بعد مسلم ایرا سے وہ دور شروع ہوتا ہے جب باقاعدہ نفس کا مطالعہ کیا جانے لگا۔ پھر آخری یعنی یہ تیسرا ہے، اور اسی نفس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی کی دوسری کیٹیگری کہ جب باقاعدہ بیہیویئر کا مطالعہ کیا جانے لگا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم نفسیات کی تاریخ روح کے مطالعے سے شروع ہوتی ہے اور رویوں کے مطالعے پر ختم ہوتی ہے، اور ممکن ہے کہ آگے چل کر یہ مزید اپنے ارتقاء کو جاری رکھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اب ہم کچھ میجر برانچز کی بات کر لیتے ہیں سائیکالوجی کی، کہ علم نفسیات کیونکہ ایک بہت بڑا علم ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ زندگی کے ہر ایک شعبے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ زندگی کے ہر ایک شعبے میں ہم سوچتے ہیں، جہاں بھی ہم سوچتے ہیں، جہاں بھی ہمارے رویے کا اظہار ہوتا ہے، وہاں سائیکالوجی انوالو ہو جاتی ہے۔ تو ہر فیلڈ کی اپنی ایک سائیکالوجی تو لازمی ہے، لیکن اگر میجر برانچز کی بات کریں تو میجر برانچز میں ایب نارمل سائیکالوجی ہے، جس کو آپ جو ہے کلینکل طبی نفسیات بھی کہتے ہیں، اس میں آپ مختلف امراض یا ذہنی مسائل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بیہیویئرل سائیکالوجی یعنی کہ آپ رویوں کا مطالعہ کرتے ہیں، رویوں سے مراد اس میں آپ خاص طور پر عادتیں، کسی کا بری عادت ختم کرنا، شامل کرنا اچھی عادت اور اس طرح کی چیزیں، موٹیویٹ کرنا وغیرہ۔ فورینسک سائیکالوجی یعنی کہ جرائم کی نفسیات، مجرموں کی نفسیات کیا ہے، کسی ملک کسی قوم کے اندر ایک مخصوص جرم کیوں بڑھ رہا ہے، جرم کے پیچھے نفسیات کیا ہوتی ہے، ایک عادی مجرم کی کیا نفسیات ہوتی ہے، جھوٹی گواہی کیسے جو ہے وہ جج کی جا سکتی ہے، ٹریس کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ یعنی جتنے بھی جرم سے تعلق رکھتی ہے چیزیں، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ فورینسک سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں۔ پھر نیورو سائیکالوجی یعنی کہ اعصابی نفسیات، کہ انسان کا دماغ اور انسان کے رویے کا آپس میں کیا تعلق ہے، یعنی انسان کی برین کے اندر کوئی چینجز آ جائے
تو انسان کے رویے میں کیا تبدیلی آئے گی، اور رویے میں تبدیلی آ جائے تو انسان کے برین کے اندر اس کے جو کیمیکلز ہیں، اس کے اندر جو نیورونز ہیں، اس کے اندر کیا تبدیلی آئیں گی، اس کا مطالعہ نیورو سائیکالوجی میں کیا جاتا ہے۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ تعلیمی نفسیات ہے، یعنی اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کیا ہوتی ہے، تعلیم کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، ٹیچنگ کیسے بہتر ہو سکتی ہے، بچوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے، سلیبس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اسکول کے ماحول کے بارے میں بات کرتے ہیں، ٹیچنگ میتھڈس پر بات کرتے ہیں، پوری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں، جو کہ ایک الگ شعبہ بھی ایجوکیشن کے نام سے، اسی سے ملتا جلتا یا اس سے زیادہ کچھ افیکٹو جو ہے ایک شعبہ موجود ہے۔ کے بعد آ جاتا ہے سوشل سائیکالوجی، یعنی کہ سماجی نفسیات۔ سماجی نفسیات میں ہم یہ مطالعہ کرتے ہیں کہ انسان اور سماج کا باہمی تعلق نفسیاتی اعتبار سے کیا ہوتا ہے، مذہب کیا ہے، مذہب انسان کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، محبت کیا ہے، رشتے کیا ہیں، خاندان کیا ہے، شادی کیا ہے، اور نفرت کیا ہے، موٹیویشن کیا ہے، تعصب کیا ہے، یہ تمام چیزوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں سماجی نفسیات کے اندر۔ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، انفلوئنس کیسے کیا جاتا ہے لوگوں کو، اور بہت ساری چیزوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ سماج میں ہوتا ہے اس کا مطالعہ ہم نفسیات میں کر رہے ہوتے ہیں سماجی۔ آکوپیشنل، آرگنائزیشنل یا انڈسٹریل سائیکالوجی، اس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، باس کی، امپلائیز کی، اور ان کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے گا، پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھائی جائے گی، ان کا ٹیسٹ کیسے لیا جائے گا، یعنی ان کی آزمائش، ان کی ججمنٹ کیسے کی جائے گی کہ کون سا شخص کس کام کے لیے مفید ہے۔ ایچ آر کی پوری فیلڈ اسی کے اندر آ جاتی ہے، اور مارکیٹنگ کی پوری فیلڈ اسی کے اندر آ جاتی ہے کہ معاشرے کی نیڈس کیا ہے، سائیکلوجیکل نیڈس کیا ہے، اس کو مارکیٹنگ کے ذریعے کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ پوری آپ کی جو آرگنائزیشن ہے، انڈسٹری ہے، یا آپ کی جو مارکیٹ ہوتی ہے، کارپوریٹ جو دنیا ہے، اس کی جو سائیکالوجی، اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ پھر آخر میں آ جاتی ہے پیرا سائیکالوجی، جو بڑی ہی انٹرسٹنگ ایک سبجیکٹ ہے۔ پیرا سائیکالوجی جنات، جادو، روح اور دم درود اور اس طرح کی چیزیں، یعنی وہ فنومینا جس کی کوئی بھی توجہ بیان نہیں کی جا سکتی سائنٹیفک اعتبار سے، اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے پیرا سائیکالوجی میں۔ میں کوشش کروں گا کہ اگر ہم ایک ایکسٹرا سیشن رکھ لیں پیرا سائیکالوجی پر، تو اس میں ہم اس پر تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو یہ تھی سائیکالوجی کی میجر برانچز، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سائیکالوجی کا جو بنیادی علم ہے یہ بخوبی طور پر حاصل ہو چکا ہوگا کہ سائیکالوجی کیا ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں، اس کے گولز کیا ہیں، اور اس میں ہم کس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، وہ جو ہم نے متس پڑھی تھی، اس میں آج سے آپ مبتلا نہیں ہوں گے۔ اب ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے حافظ محمد شارق کو اجازت دیجیے، اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔